लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। रोजी की तंगी मतलब मौलाना तावीज दीजिए। मैं कहता हूँ जहाँ किसी ने जादू किया हो और रोजी तंग हुई है वो तावीज से हल हो सकती है, लेकिन आपकी बेहयाई की वजह से खुदा आप पे लानत करे और उस पर उसकी तंगी आ जाए तब वो तावीज से खत्म नहीं हो सकती। बेहयाई का खात्मा होगा तब कहीं जा करके आपकी रिस्क की तंगी खत्म होगी। आप नंगे सर घूम रहे हैं, ये बेहयाई है। नंगे सर खाना पीना, नंगे सर इस्तिंजा करना, बैतुल खला में जाना, इससे रोजी तंग होती है, इससे रिस्क में तंगी आती है। बल्कि रोजी की तंगी इस पर भी आती है, नंगी नंगी गंदी गंदी बेहयाई की मजाक करना। आकाए करीम ने फरमाया इससे भी अल्लाह रोजी को तंग फरमा देता है, रोजी से बरकत उठा ली जाती है। लेकिन यहां देखो, जब यही बात छोटे से बच्चे को गाली, अरे ढोटा, अगर ढोटा जो है वो बैठ गया और ताक उजड़ गए तो हमारा मजदूर ताक को गाली देता है, लूम को गाली देता है। ये हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। मैंने कसाब को देखा है, छुरी चला रहा है, नहीं चल रही तो छुरी को गाली दे रहा है। लूम मजदूर ताक उजड़ गया तो ताक को गाली दे रहा है। अरे रास्ते में कीचड़ आ गया तो रास्ते को गाली दे रहा है। तू कितना बेहया हो गया मुसलमान। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं जिसने गाली दी और तौबा नहीं किया, मुझे डर है जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। आपने गाली को समझा क्या है, लेकिन चूंकि हया का खात्मा हुआ इसलिए ये सारी तबाही मची। तो याद रखिए, हया का पैकर बनिए। अब सोचो, जाते जाते आखिरी बात कह के जाता हूं, छुरी को गाली देना बेहयाई है, रस्ते को गाली देना बेहयाई है, लूम के ताक उजड़ जाए उसको गाली देना बेहयाई है, तो नबी को गाली देना कितनी बड़ी बेहयाई होगी। आप कहेंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो नबियों को गाली देता है, वलियों को गाली देता है? मैं कहता हूं हां, तुम्हारे दरमियान कुछ लोग हैं जो नबियों को गाली देते हैं, वलियों को गाली देते हैं। गाली का मतलब किसी के मर्तबे से उसको नीचा कहना, ये गाली है। जैसे आप किसी इंसान को कहे कुत्ता, ये गाली है। इंसान को कह दे कुत्ता, ये गाली है। और आपने इंसान को, किसी मोमिन को कुत्ता का गाली दी। गरीब नवाज कहते हैं अगर तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी तो मरने से पहले डर है कि काफिर हो जाएगा। बताओ, इंसान को कुत्ता का यानी मर्तबे से घटा दिया, इतना बड़ा गुनाह। तो अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब दिया, तो नबी के इल्म गैब का इनकार करना यह नबी को गाली देना है। अल्लाह ने नबी को हाजिर और नाजिर बनाया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, या नबी हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बनाया। कुरान कहता है हाजिर और नाजिर बनाया। उनके हाजिर और नाजिर होने का इनकार करना यह नबी के लिए गाली है। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ताकत दी, कुव्वत दी, वो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत है कि अगर कोई उनसे कह दे ए अल्लाह के वली, अल्लाह की अता से आप मुझे बेटा दे दें, तो वली दुआ करके तुम्हें बेटा दिला सकता है। अब आप ये कहें कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, वो तो बुतों की तरह है, ये वलियों के लिए गाली है। अब आप मुझे बताएं, आज इस उम्मत पर अजाब क्यों आ रहा है, ये उम्मत तबाह क्यों हो रही है? कभी बारिश नहीं है तो सूखा पड़ गया, आ रही है तो डैम टूट गए, ये हालात हैं। गोया के नहीं तो सूखा, आए तो सैलाब, जगह जगह आग लग रही है, घर जल रहे हैं। घर जल रहे मतलब माँ बाप में नफरतों की वजह से, भाई भाई में नफरतों की वजह से, ये नफरतों की आग है और इससे घर जल रहे हैं। यानी कहीं सुकून नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं। वजह कि तुम अपने नबियों को गाली दे रहे हो।
جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اور جن کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان نبیوں کی تعظیم بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان گالیوں میں رکھا کیا ہے؟ ہم نبیوں کی عظمت کو مان لے، ہمارا جاتا کیا ہے؟ لیکن ہائے مسلمان، انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے تمہارے درمیان ایسے عناصر چھوڑ دیے کہ وہ تم جیسے دکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے درمیان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر نبیوں کی توہین مت کرو، ولیوں کی توہین مت کرو۔ آپ کہیں گے نبی کو علم غیب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم 1000 مرتبہ نئی دلیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر تمہیں بہکا دیتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، قبروں میں سوال و جواب ہوں گے، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو غیب ہے نا؟ ہے نا؟ قبر میں سوال ہوں گے، یہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے۔ کس نے بتایا؟ بولو حضور نے بتایا۔ تو یہ غیب کی خبر حضور نے بتائی تو بولو حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ نبی کے لیے گالی ہوگی۔ جیسے کوئی عالم ہو، علامہ ہو، عالم، آپ کہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ اس کے لیے گالی ہے۔ عالم کو عالم نہ ماننا، نہ کہنا، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ تو اسی طرح نبی کو علم غیب ہے، ان کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے۔ تو امتی کو گالی دے تو مرتے وقت اس کا ایمان جا سکتا ہے، تو امتی نبی کو گالی دے تو جیسے گالی دیا ویسے اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اب مرتے وقت کی بات نہیں، اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اور سن لو، امتی کو گالی دے تو جب تک کہ وہ امتی جس کو گالی دیا ہے قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، روزوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن تم نے کسی مومن کو گالی دی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کو گالی دی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ ارے امتی کو گالی دی تو جب تک امتی معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جس نے نبی کو گالی دی تو اللہ اکبر، جب تک نبی معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور نبی کی بارگاہ میں کافر حاضر ہو ہی نہیں سکے گا تو معافی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اس لیے لوگوں اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ رہی بات، آپ قرآن کی وہ آیتیں سنتے ہوں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کسی کو غیب نہیں دیتا۔ لیکن لوگ آیت آگے کی آیت اڑا دیتے ہیں، مگر اپنے چنندہ رسولوں کو، مطلب چنندہ رسولوں کو غیب دیتا ہے اور دیا ہے اس نے، اور اللہ اپنے بندوں کو میں سے جس کو جو چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں اپنے نبی کے لیے زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو، کیونکہ انگریز، یہود و نصارہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے امام زین العابدین، تمہارے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، آپ ہی بتا دیں کون جنت میں جائے گا؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے نانا نے تو کہا تھا کہ جو رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہ جنتی ہے۔ تو اس وقت پوچھنے والے نے کہا تھا اگر سبھی یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر ہیں تو تب پہچان کیا ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا بہت آسان پہچان بتایا کربلا کے تاجدار کے شہزادے نے کہ جس کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے دیکھ لینا، سمجھ جانا یہی فرقہ جنتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے۔ بھائیو، سید صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، امین القادری اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے، اور میں اپنا بھلے کے لیے نہیں، آپ کے بھلے کے لیے۔ تم اچھا کرو گے تم پاؤ گے، برا کرو گے تم پاؤ گے۔ ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں ہر ایک کے پیچھے مت چلو، بھیڑ دیکھ کر کے نہ دوڑو، دیکھو حقانیت کہاں ہے۔ جب حضور نے فرما دیا 72 جہنمی 1 جنتی، تو اب آپ اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ کہ نہیں وہ بھی ہو سکتا، آپ نے جیسے سوچا وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ گئے کام سے، کیونکہ حضور نے کہا 1 اور آپ نے کہا 2، تو کافر ہو گئے۔ اس لیے، اور یہ نہیں کہ یہ کافر سب کو بناتے، نہیں، کسی مومن کو کافر کہنا حرام ہے،
بلکہ حرام کیا کفر ہے، کفر ہے۔ تو ہم کسی مومن کو کافر نہیں کہتے، ہم کافر ہی کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے حضور کو جو گالی دے، حضور کی توہین کرے، بلکہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے، وہ کافر ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ کو اور صحابہ کو گالی دے۔ اس لیے لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ سے حیا کرو، اور اسی عقیدے پہ قائم رہو جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، غریب نواز تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، جس عقیدے پر صابر کلیر تھے، جس عقیدے پر امام احمد رضا تھے، ہمارے بزرگ جس عقیدے پہ رہے اسی عقیدے پہ قائم رہو، اور ہر ایک کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں، گندی کرتے ہیں، پلید کرتے ہیں نبی کو گالی دے کر، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، نہ اولیاء کو گالی دے، نہ مومنوں کو گالی دے، نہ صحابہ کو گالی دے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں، اگر کتا دکھے تو کتے کو بھی گالی مت دو، یہ بھی حیا کے خلاف ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔